بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ابرار حسین ہے اور دینی علوم کا پس منظر میں رکھتا ہوں۔ میں نے اپنے والد گرامی سے دینیات کی تحصیل کی، علامہ مفتی محمد فضل رسول سے علوی رحمہ اللہ سے۔ سرگودھا میں ان کا دینی ادارہ ہے اور عصری تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے، میرا ایم فل انگریزی میں، ماسٹرز میرا نمل سے ہے اور ایم فل یونیورسٹی آف لاہور سے ہے، اور میں ایچ ڈی میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں چند سال لیکچرر رہا ہوں اور پھر سول سروس کا حصہ رہا ہوں ایز این او ایم جی آفیسر، اور وہاں سے پھر میں نے ریزائن کر دیا۔ تو یہ میرا مختصر سا تعارف ہے۔ تعلق میرا آبائی علاقہ، میرا تحصیل لابہ ہے اور اس کی آگے یونین کونسل ہے کوٹ قلعہ، لیکن اپنے والد کے ساتھ رحمہ اللہ کے ساتھ میں 1991 میں سرگودھا آیا اور تب سے ہماری رہائش سرگودھا میں ہی ہے، سرگودھا شہر میں۔ تو بھیرا شریف آنے کا جو اتفاق ہے مجھے 2 سال پہلے ہوا۔ یہاں شب کرم میں پہلی دفعہ شریک ہوا، اور اس شب کرم میں مجھے جو موضوع گفتگو کے لیے دیا گیا تھا وہ تھا کہ دور جدید میں علماء کی ذمہ داریاں کیا ہو سکتی ہیں۔ تو میری خوش قسمتی تھی کہ اس میں حضرت پیر امیر الاسناد شاہ صاحب مدظ اللہ العالی وہ صدارت کر رہے تھے اس نشست کی۔ تو میں نے گفتگو کی ان کی موجودگی میں، تو انہوں نے میری بے حد حوصلہ افزائی کی، اور انہوں نے پھر اپنے منتظمین کو حکم دیا کہ اسے وقتاً فوقتاً ادارے کی تقریبات میں آپ بلاتے رہا کریں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اعلیٰ ظرفی تھی، اور میرے لیے بہت حوصلہ افزا ان کا رویہ تھا۔ تو اس کے بعد سے پھر ان کے حکم کے مطابق شب کرم میں بھی میں کئی دفعہ حاضر ہوا ہوں۔ مختلف موضوعات پر مجھے گفتگو کا موقع ملا ہے، اور اب دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی جو تقریبات ہوتی ہیں، نشستیں ہوتی ہیں، تو اس میں بھی میں حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ پچھلے سال بھی جو ہفتہ تقریبات تھا اس میں نے گفتگو کی۔ اس سال بھی ہفتہ تشکر کے طور پر اس ہفتہ تقریبات کو منایا جا رہا ہے دارالعلوم کی 100 سالہ تقریبات کے سلسلے میں، تو اس میں بھی مجھے آج حاضر ہونے کا موقع ملا ہے، اور میں یہاں طالب علموں سے مخاطب ہوا ہوں ایک بڑے اہم موضوع پر۔ تو بھیرا شریف کے ساتھ اس نوعیت کا جو تعلق ہے وہ تقریباً پچھلے 2 سالوں سے ہے۔ تو اور میرا خیال ہے کہ یہ 2 سال کا جو عرصہ ہے یہ کم نہیں ہوتا یہاں کے اساتذہ کے ساتھ، یہاں کے طالب علموں کے ساتھ انٹریکشن کا۔ تو میں نے یہاں اس سے پہلے بھی بھیرا شریف وقتاً فوقتاً آنا جانا رہتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں پہلی دفعہ جب بھیرا آیا تھا اس وقت میں 8ویں کلاس میں تھا، اور میں حضور ضیاء الامت رحمہ اللہ کے چہلم کی تقریب میں حاضر ہوا تھا پہلی مرتبہ، اور میری بدقسمتی کہ میں حضرت ضیاء الامت کی زیارت نہیں کر سکا، میں انہیں نہیں مل سکا، لیکن ان کے چہلم کی جو تقریب تھی اس میں مجھے شریک ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اور لیکن اس کے بعد بھی کبھی کبھار آنا جانا رہتا تھا۔ اب 2 سال سے جیسے میں نے عرض کیا کہ بھیرا شریف میں مختلف تقریبات میں حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ تو تاثر میرا جو ہے، یا صرف تاثر نہ کہیے، میری جو رائے ہے وہ بھیرا شریف اور بھیرا شریف کے تعلیمی سلسلے کے بارے میں نہایت مثبت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بھیرا شریف جیسے سلسلہ تعلیم کا ہونا ہمارے لیے اطمینان بخش ہے، اور ہمیں جو اس وقت بڑے بڑے مسائل درپیش ہیں اسی نوعیت کے ادارے ہمیں درکار ہیں۔ حضرت ضیاء الامت کی بصیرت کی داد دینی پڑتی ہے بلا شبہ کہ انہوں نے بہت وقت پہلے 1957 میں اس ضرورت کو محسوس کیا، اور ایک دینی تعلیمی ادارے کو انہوں نے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ نئے سرے سے اس کی بنیاد ڈالی۔ یعنی ایک تو وہ سلسلہ تھا بر صغیر میں جسے ہم درس نظامی کہتے تھے، حضرت ملا نظام الدین سہالوی کا جو درس تھا، تو اس میں دور جدید میں
جو بہت بنیادی تبدیلیاں کی ہیں پیر صاحب نے، یہ میری معلومات کی حد تک ان کا بہت بڑا اعزاز ہے اور یہ بہت بڑی خدمت ہے ان کی. اور پھر یہ کہ انہیں اس وقت تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے عزائم بھی بڑے ہوتے ہیں، صرف عزائم ہی بڑے نہیں ہوتے، ان کی ہمتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، صرف ہمتیں ہی بڑی نہیں ہوتی، ان کے اعصاب بھی غیر معمولی طور پر قوی ہوتے ہیں. تو وہ مخالفتوں کا، تنقیدوں کا سامنا کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. تو وہ چونکہ شرح صدر کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ انہوں نے اس طرح کے اقدامات اٹھائے تو وہ پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے ان خطوط پر ایک تعمیر نو کی دینی تعلیم کے سلسلے کی، اور اس کے نتائج آج ہمارے سامنے ہیں. آج 6-7 دہائیوں کے بعد ہم بخوبی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بحیرہ شریف کے اس دارالعلوم کی وجہ سے ہماری کئی اعتبارات سے بڑی بڑی اور بنیادی ضرورتیں، ہماری ملی تہذیبی ضرورتیں پوری ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو 2 کام ہیں وہ بہت ہی زبردست ہیں. ایک یہ کہ ہمارے دینی طالب علموں کے ذہنوں میں اجتماعیت راسخ کی ہے، اس کا شعور پیدا کیا، اور دوسری بات یہ کہ دینی مزاج میں بعض اسباب کی بنا پر جو ایک ناہمواری اور عدم توازن پیدا ہو چکا تھا اور اب بھی ہے، تو اس میں بہت حد تک اعتدال کا رویہ پیدا کیا. یہ 2 بہت بڑے کارنامے ہیں ان کے، تعلیمی تبلیغی کام اور نشر و اشاعت کے سلسلوں کے علاوہ ایک بہت بڑا تعلیمی نیٹ ورک انہوں نے قائم کیا قومی سطح پر، پھر بین الاقوامی سطح پر. بحیرہ شریف میں جو محمدیہ غوثیہ پرائمری سکول تھا اس سے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بنا، پھر الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ بن گیا، اور پھر لاء کالج، اور اسی طرح پاکستان سے باہر کئی جگہوں پر تعلیمی کام اور تبلیغی کام. تو یہ سب ایک آدمی کی محنت کا نتیجہ ہے. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا یعنی اس آدمی کی برکت کا کیا عالم ہے. اور پھر اس میں جو بہت خوبصورت بات ہے، کیونکہ یہ سارا وہ یہ ہے کہ یہ تعلیمی عمل سارے کا سارا ایک خانقاہی نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اس میں یہ کہ ادب وہ اس کے پہلو میں موجود ہے، اور ادب کی جو روایت ہے ہماری تصوف کی، یہ سب عمل تعلیم کا، تربیت کا، یہ اس میں رچا بسا ہے. تو مطلب یہ محض تعلیم نہیں ہے، بلکہ یہاں جب آتے ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا کہ 2 سالوں سے مجھے یہاں آنے کا اتفاق ہوتا ہے، تو یہاں کے طالب علموں سے مل کر، اساتذہ تو ہیں ہی، یعنی یہاں کے طالب علموں سے مل کر بھی آپ کو ایک بالکل الگ سا احساس ہوتا ہے. یعنی یہاں ایک زندگی ہے، ایک ذوق ہے، اور ایک ذمہ داری ہے، اور ایک طلب ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس خانقاہی ماحول کی وجہ سے ہے. اور پھر جہاں تک حضرت ضیاء الامت کی ذاتی ان کے کارناموں کا تعلق ہے، یعنی ان کی تصنیف و تالیف کے اعتبار سے، تو وہ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے غیر معمولی کام کیا تفسیر میں اور سیرت میں، اور ان کی وہ بڑے زبردست انشا پرداز تھے، بہت زبردست ادیب تھے. اور انہوں نے اپنے وقت میں اس وقت اٹھنے والی جو بعض ہمارے مسائل تھے اٹھنے والے، ان کو ایڈریس کیا. بہت عمدہ کتابیں لکھی ہیں، 2 تو ان کے مستقل کام ہیں، ضیاء النبی اور ضیاء القرآن. اس کے علاوہ بھی انہوں نے کئی ضرورتوں کو پورا کیا. اور پھر یہ کہ میں سمجھتا ہوں دین سے وابستگی کو قابل فخر بنایا ہے. یعنی ان کی شخصیت میں ایسی جامعیت تھی، ایسا توازن تھا، ایسی خوبصورتی تھی. میں نے پیر کرم شاہ صاحب کو جب بھی دیکھا ہے، یہ تصویر میں دیکھا ہے، یہ ویڈیو میں، جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مجھے ان سے ملنے کا موقع نہیں مل سکا، ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا، لیکن جب میں نے ان کی کسی تصویر کو دیکھا ہے، ان کی کسی ویڈیو میں ان کی بات سنی ہے، تو میرے ذہن میں جو چیز فوری طور پر تصویر بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ یہ آدمی مجسم تواضع ہے. مطلب مجھے کبھی اس میں کوئی شبہ نہیں ہوا، اور پیر صاحب کو دیکھتے ہی میرے ذہن میں ان کی تصویر ہی ہے کہ وہ جیسے ایک یعنی کوئی جسم ہو تواضع کا، اس کی کوئی شخصیت ہو، تو وہ پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ ہیں.
اور ایسی جلیل القدر شخصیت ہیں اور ایسا تبحر ہے علمی ان میں. تو ایک تو ان کے یہ علمی کارنامے، پھر ان کی یہ طبیعت، ان کا مزاج جو میں نے عرض کیا، اور پھر یہ کہ ان کی لگن، ان کا خلوص، جس کمٹمنٹ کے ساتھ اور جس امید کے ساتھ. مجھے پیر صاحب کے کچھ واقعات بھی معلوم ہیں جو میں دوستوں سے سنے ہیں، اس کا موقع نہیں ہے. تو ایک مجھے معلوم ہے کہ وہ ایک بڑا شعر پڑھتے تھے. جب کبھی ان کے پاس کسی کو لایا جاتا تھا پڑھنے کے لیے مدرسے میں داخلے کے لیے، تو وہ پھر وہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ مطلب ترجمہ میں عرض کرتا ہوں، فارسی کا شعر ہے کہ ہمارے جنگل کی کوئی لکڑی بیکار نہیں ہے. تو یعنی جو بے ہر نخل کے ممبر نشوت دار کنے. تو یہاں سے بھی ان کی اپروچ کا اندازہ ہوتا ہے کہ چونکہ خانقاہی مزاج تھا، صوفی تھے، تو انسانوں سے مایوس نہیں تھے، تاریخ سے مایوس نہیں تھے. یہ ایسی بات ہے جو ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے. یعنی ایسے صاحب علم، صاحب بصیرت، حقیقت پسند، اور پھر ایسی امید. تو ویسے بھی صوفیاء کا یہ مزاج ہے کہ یہ انسان سے کسی صورت میں مایوس نہیں ہوتے. تو یہ پیر صاحب کا بڑا کارنامہ ہے. اور پھر پیر صاحب نے ہماری جو ایک پراگندہ مذہبی فضا بنی رہی یا ہے بعض اسباب کی وجہ سے، اس میں پیر صاحب اور پیر صاحب کا کام ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے. تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ پیر صاحب کے درجات بلند فرمائے اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے. یہاں پڑھنے اور یہاں پڑھانے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دارین کی سعادتیں نصیب کرے، اور ہمیں بھی پیر صاحب کے آثار سے فائدہ اٹھانے کی ہمت اور توفیق دے. وما علیہ اللہ.